نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب، اور باب کے آگے دیکھیں جگہ خالی ہے، نام کوئی نہیں رکھا. امام بخاری حدیث لائے لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کو باب کا عنوان باندھنے کے لیے مناسب عبارت یا مناسب کوئی دلیل نہیں ملی، اس لیے باب کر کے بات چھوڑ دی، یا یہ کہ اس کا تعلق اگلے باب سے ہے. میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گی کیونکہ یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان. اور یہ ہوتا ہے ایمان. وہاں اتنی لمبی حدیث آئی تھی اور یہاں اس کا ایک حصہ حتی یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی اپنے زور کو پہنچ جائے. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان. پھر ایمان کی بات. ایمان کیا ہے؟ حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے کہ جب دل میں مل جل جاتا ہے، خون کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر انسان کبھی ایمان سے اور جن پر ایمان لایا ان سے بدگمان نہیں ہوتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے. باب فضل من استبرأ لدینہ. باب فضل، فضل کا معنی فضیلت اس شخص کی، من جس نے استبرأ بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، دونوں بالکل کلیئر کٹ پتہ چل جاتے ہیں. وبینہما مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں، مشبہ، لا یعلمها، نہیں جانتے ان کو، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، یعنی لوگوں کی اکثریت کیا جانتی ہے؟ حلال اور حرام جانتی، بیچ کی باتیں کم جانتی. ایسے موقعوں پر جن چیزوں کے بارے میں شک ہو کیا کرنا چاہیے؟ فمن اتقى المشبہات، جو بچ گیا، جس نے بچا لیا اپنے آپ کو مشبہات سے، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ بچا لے گیا اپنے دین اور اپنی عزت کو. یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے کردار اور پرسنالٹی کو مشکوک کر دے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان پر کوئی حرف نہ آئے. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات یعنی شک والی چیزوں میں پڑ گیا، کراعن، وہ ایک چرواہے کی طرح ہے، یرعا، جو چراتا ہے، حول الحما، چراگاہ کے آس پاس، یعنی جو جانوروں کو کسی چراگاہ کے کسی کھیت کے آس پاس چراتا ہے، کنارے کنارے پہ. یوشک ان یواقعہ، یوشک قریب ہے، ان کے یواقعہ، گرا دے اس کو اس میں، یعنی اس میں پڑ جائے. یعنی وہ جانور جو پاس پاس چر رہا ہو سکتا ہے منہ مار کے حرام جگہ سے بھی کچھ کھا لے. الا، خبردار، وان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا، خبردار، ان حم اللہ، یقینا اللہ کی چراگاہ، فی ارضہ، اس کی زمین میں، محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا، خبردار، وان فی الجسد مضغۃ، یقینا جسم کے اندر ایک گوشت پوست کا ٹکڑا ہے، مضغہ بوٹی ہے، یعنی دل. اذا صلحت، جب یہ درست ہو گئی بوٹی، صلح الجسد کلہ، درست ہو گیا جسم سارے کا سارا. یعنی دل پہ زندگی کا انحصار ہے، اگر دل درست ہے تو زندہ ہے انسان. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو گیا. یعنی اگر دل بگڑ گیا، خراب ہو گیا، جسمانی مادی اعتبار سے بھی تو بھی سب خراب، اور اگر روحانی اعتبار سے بھی دل کمزور ہو گیا یا دل میں خرابی پیدا ہو گئی تو اعمال کبھی درست ہو نہیں سکتے. الا وہی القلب، خبردار رہو یہی دل ہے، یہ بوٹی یا گوشت کا ٹکڑا دل ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان شک والی چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے ایمان میں نقصان نہ ہو. باب اداء الخمس من الایمان، اداء الخمس، خمس کا ادا کرنا، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے.
خمس کیا ہے؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. ابو جمرہ روایت کرتے ہیں کنت میں تھا اقعد بیٹھا کرتا مع ابن عباس کے ساتھ. یجلسنی وہ بٹھاتے تھے مجھ کو علی سریرہ اپنے تخت پر، اپنی چارپائی. سریر چارپائی کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یا اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے. فقال تو ایک دفعہ کہنے لگے اقم عندی میرے پاس ٹھہرو، قیام کرو. حتی یہاں تک کہ اجعل میں کر دوں لکا تیرے لیے سہمن ایک حصہ مم مالی اپنے مال میں سے. فاقمت معه تو میں ٹھہرا رہا ان کے ساتھ شہرینی 2 ماہ. ثم قال پھر کہا ان بے شک وفد عبد القیس کا وفد لما جب اتو آئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال تو آپ نے فرمایا من القوم کون لوگ ہیں، او یا من الوفد کون سا وفد ہے. قالو لوگوں نے بتایا ربیعۃ ربیہ کے لوگ ہیں، یعنی ربیہ قبیلہ کے لوگ ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم مرحبا ان لوگوں کو، ویلکم. او بالوفد یا وفد کا لفظ استعمال فرمایا. غیر خزایا نہ رسوا ہوں ولا نداما اور نہ نادم ہوں، یعنی استقبال کا ایک طریقہ ہے. فقالو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہم لا نستطیع ہم نہیں استطاعت رکھتے ان نأتیک کہ آ سکیں آپ کے پاس الا مگر فی الشہر الحرام حرام مہینے میں وبیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ھذا الحی یہ قبیلہ ہے من کفار مضر کفار میں سے جس قبیلے کا نام مضر ہے، یعنی مضری لوگ حائل ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. فمرنا تو آپ حکم دیجئے ہم کو بے امرن ایک کام کا، ایک بات کا، فصل واضح کلیئر کٹ، نخبرو ہم خبر دیں بھی اس کی من ان کو جو وراءنا ہمارے پیچھے ہیں، وندخلو اور ہم داخل ہو سکے بھی ساتھ اس کے الجنت جنت میں. وسألوہ اور انہوں نے سوال کیا آپ سے عن الاشربتی شراب کے بارے میں یا شرابوں کے بارے میں، اشربہ شراب کی جمع ہے. فامرہم تو آپ نے حکم دیا ان کو باربعین 4 چیزوں کا، ونہاہم اور روک دیا ان کو ان اربعین 4 چیزوں سے. امرہم حکم دیا ان کو بالایمانی ایمان کا، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر. قال فرمایا اتدرون کیا تم جانتے ہو، مل ایمانو کیا ہے ایمان، باللہ وحدہ ایک اللہ پر. قالو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. قال آپ نے فرمایا شہادت گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمدن اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصیام رمضان اور روزے رکھنا رمضان کے، وان اور یہ کہ تعطو تم دیا کرو دے دو من المغنم غنیمت میں سے الخمس 5واں حصہ، ونہاہم اور روکا ان کو ان اربعین 4 چیزوں سے، ان الحنتم حنتم سے، والدبا دبا سے، والنقیر نقیر سے، والمزفت اور مزفت سے، وربما قال المقیر اور شاید آپ نے مقیر کا بھی ذکر کیا، وقال اور فرمایا احفظوہن ان کو یاد کر لو، واخبروا بہن اور ان کی خبر دو من وراءکم جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے پیچھے یعنی اپنی قوم کے لوگ ہیں. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک وفد بن کر، اور وفد کا معنی ہوتا ہے بھیجے ہوئے لوگ، یعنی ایک ہوتا ہے گروہ قوم، لیکن جب کسی قوم پر وفد کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کس کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ یہ عبد القیس کی طرف سے. یہ عبد القیس بھیجنے والا ہے، خود ساتھ نہیں آیا. اس گروہ کا جو سردار تھا
یا رئیس تھا جو ساتھ آیا اس کا نام اشجع تھا۔ پہلی بات تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو جمرہ جو ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ان کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی یا کوئی ذہانت یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں خاص اہمیت دیتے، اور پھر اس بات پر بھی اصرار کیا انہوں نے کہ وہ ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اب یہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں تم رہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے شوق رکھتے ہوں کہ میں جاؤں گا، جیتوں گا، مال غنیمت ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے علم حاصل کرو، سیکھو، گویا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میں اپنے مال میں سے تم کو دے دوں گا۔ اجعل لک سہما من مالی، جو حصہ مجھے ملے گا اس میں سے میں تم کو دے دوں گا، تم میرے پاس ہی رہو۔ فاقمت معه شہرین، تو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس 2 مہینے تک رہا اور بہت کچھ سیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وفد جو عبد القیس نے بھیجا تھا وہ آیا، اور اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا اور آپ نے ان کو کیا کیا تعلیم دی اور کن کن چیزوں سے روکا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کو ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑا حصہ ہے ابن عباس کا ہے کہ ابن جمرہ کو روک کے رکھتے ہیں، اور پھر ابن جمرہ وہ پورا قصہ بعین ہی آگے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی کرنا پڑتی ہے، اور علم بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، صبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی اور بہت سی خواہشات کو بعض اوقات ترک کرنا پڑتا ہے، کہ جس طرح وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے ان کو ایک طرح سے زبردستی روک لیا۔ اب یہ روایت کیا کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس آیا، اور جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے پوچھا من القوم، کون لوگ آئے ہیں، او من الوفد، کون سا وفد آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ان کا تعارف حاصل کیا کرتے تھے، یعنی ان کو تبلیغ کرنے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتے کہ یہ کس علاقے کے لوگ ہیں، تاکہ اس علاقے کے مخصوص مسائل کے مطابق ان کو تعلیم دے سکیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیہ کے لوگ ہیں، آپ نے ان کو مرحبا کہا، اور پھر یہ جو لفظ ہے غیر خزایا ولا ندامہ، یہ ویلکم میں مزید یعنی مبالغہ ہے، کہ ایک تو اتنا ہی کہہ دینا ویلکم کرنا کہ مرحبا مرحبا، لیکن مرحبا کے ساتھ جب غیر خزایا ولا ندامہ، کہ تم اطمینان سے آؤ، اللہ تمہیں رسوائی سے بچائے، تمہیں ندامت سے بچائے، تمہیں ہمارے ہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تو یہ ایک محاورہ ہے ویلکم کرنے کا، غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی اطمینان سے بیٹھو۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر حائل ہے، اور مضر جو ہے وہ ہمیں آنے سے روکتے ہیں، ہم سے جنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم صرف شہر الحرام میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور شہر الحرام آپ کو معلوم ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس کے علاوہ رجب، 4 مہینے۔ اس میں عربوں کے ہاں جنگ بین ہو جاتی تھی، کوئی دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے جب امن ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ایک ایسی واضح بات بتا دیں کہ جس کو کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں، تاکہ ہم اسے جا کے بھی بتائیں وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم اپنی اصل منزل کو پا سکیں۔ اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ڈرنکس کے بارے میں پوچھا، اشربہ، ڈرنکس۔ تو آپ نے 4 باتیں انہیں بتائیں اور 4 سے ان کو روکا، 4 کا حکم دیا، 4 سے منع فرمایا۔ 4 کیا بتائیں؟ نمبر 1 ایمان کے بارے میں بتایا، اور پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ، بلکہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے ایمان کی وضاحت کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان، ٹھیک، مل ایمان باللہ کے جواب میں یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں آگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اقامت صلاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایتاء زکاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، صیام رمضان بھی ایمان کا حصہ ہے، وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ، اور یہ کہ جب کوئی مال غنیمت تم کو حاصل ہو جہاد کے بعد تو امیر کو 5واں حصہ لوٹاؤ، اس میں سے 5واں حصہ امیر وقت کا ہوگا، کس لیے؟ تاکہ وہ مصالح عامہ کے کاموں پر اس کو خرچ کر سکے، یعنی باقی تو فوج میں تقسیم ہو جائے گا، 5th جو ہے اس کا، جو قرآن پاک میں بھی آپ
پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کہ وہ اس کو دے دو. اس سے امام بخاری نے باب باندھا کہ یہ جو خمس کا ادا کرنا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان اس کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی ایمان کا دائرہ یوں بہت وسیع ہو جاتا ہے. جیسا کہ شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، تو وہ کون کون سی شاخیں ہیں؟ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا، اور ادائے خمس بھی ایمان میں سے ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، روزہ، حج سب کچھ کرتا لیکن خمس نہیں ادا کرتا تو گویا اس کا ایمان ادھورا ہے. پھر آپ نے ان کو 4 چیزوں سے روکا، 4 چیزوں سے. وہ کون سی تھی؟ ان میں سے ایک ہے حنتم. حنتم کہتے ہیں ایک گھڑے کو جو مٹی، بالوں اور خون کو ملا کے گوند کے بنایا جاتا تھا، یعنی ایک مٹکا کہہ لیں آپ، جس میں وہ لوگ شراب تیار کرتے تھے. پھر تو حنتم بول کے دراصل وہ خاص شراب مراد لی گئی جو اس کے اندر بنائی جاتی اور اس علاقے میں خصوصاً بنتی ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. والدبا، دبا جو ہے یہ کدو کو بولتے ہیں. تو یہ جو بڑا پمپکن ہوتا ہے نکال کے اس کے اندر سے سب کچھ اسے خشک کر کے اس کے اندر بھی شراب بنائی جاتی تھی. یعنی وہ کدو جب خشک ہو جاتا تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس میں شراب جو بنائی جاتی اس کے پینے سے بھی منع کیا. والنقیر، نقیر نقرہ سے مطلب ہے کھودنا. یہ کھجور کے تنے کو کاٹ کے اسے اندر سے کھود کے اور اس کے اندر سوراخ بنا کے اس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی، برتن کی شکل دے دیتے. یعنی کھجور کا تنا جیسے کہ موٹی لکڑی ہوتی ہے، اسے ساری اندر سے کورید لیا جائے، کھود لیا جائے اور اس کا سارا پلپ نکال کے پھر اسے سکھا لیا جائے تو وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی اسے. اور پھر المزفت، روغنی برتن، یا آپ نے مزفت کی جگہ مقیر کہا، اور مقیر کا بھی یہی معنی ہے کہ ایسا برتن جس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہو. اور کس قسم کا پینٹ؟ عموماً اس سے رنگا جاتا تھا کشتیوں وغیرہ کو اور برتنوں کو، تو منع فرمایا گیا کہ اس کے اندر بھی تم مت پیو، یعنی شراب تیار کر کے. اور آخر میں آپ نے فرمایا احفظوہن، ان باتوں کو یاد کر لو، یہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور صرف خود نہ ان کو یاد کرو بلکہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اپنے پیچھے والوں کو بھی بتاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم صرف خود سیکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کو سکھانا بھی اسی میں شامل ہے.